بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف. اچھا, اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جو دوسرا کمپوننٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیس سی ایس ایف 2.0 کا, جس کا ہے سی ایس ایف آرگنائزیشنل پروفائلس. اب آرگنائزیشنل پروفائلس کیا ہوتے ہیں, ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. سی ایس ایف آرگنائزیشن پروفائلس وچ آر اے میکینزم فار ڈسکرائبنگ این آرگنائزیشن کرنٹ اور ٹارگیٹ سائبر سیکورٹی پوسچر ان ٹرمز آف سی ایس ایف کور آؤٹ کم. یعنی ہم نے جو سائبر سیکورٹی فریم ورک کی کور آؤٹ کمز دیکھی تھیں, جس میں گورننس اگر کی ہوگی تو کیا چیز کمپلیٹ ہوگی, تو گورننس کی کیٹیگری کا آپ کا ٹک ہے یا آپ نے وہ کمپلائی کر لیا. اسی طرح آئیڈینٹی, پروٹیکٹ, ڈیٹیکٹ, رسپونڈ, ریکور, اس کی جتنی بھی آؤٹ کمز ہیں وہ ہم نے اگر کمپلائی کر لی ہیں تو اس کی بیس پہ ہمارا پروفائل بنے گا. یا اگر کچھ رہ گئی ہیں تو وہ اس کی گیپ انالیسس میں آ جائے گا. تو جو کرنٹ پروفائل ہے ہمارا وہ کیا ہے بیسڈ آن دیز آؤٹ کمز, اور ہمارا ٹارگیٹ پروفائل کیا, ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں. کرنٹ پروفائل اسپیسیفائز دی کور آؤٹ کمز دیٹ این آرگنائزیشن کرنٹلی اچیونگ اور اٹمپٹنگ ٹو اچیو اینڈ کریکٹرائز ہاؤ اور ٹو وٹ ایکسٹینٹ ایچ آؤٹ کم از بینگ اچیوڈ. ٹھیک ہے, تو ٹارگیٹ پروفائل کیا ہوگا, اسپیسیفائز دی ڈیزائرڈ آؤٹ کم that an organization has selected and prioritized for achieving its cyber security risk management objectives. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جو کہ ان پروفائل آپ اسکوپ دیکھتے ہیں آف دا آرگنائزیشن پروفائل, کہ آپ کسی ایک اسکوپ کو نیرو کر. فار ایگزامپل آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پروفائل بنانا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن رینسم ویئر اٹیک کے اگینسٹ اس نے کیا میئرز لیے ہوئے ہیں, یا وہ کتنی پریپیئرڈ ہے, آج کتنی پریپیئرڈ ہے اور کل کتنی پریپیئرڈ ہے. ٹھیک ہے, یا یہ 10 میئرز ہیں ان کے گیٹ, تو آپ اس طرح آپ اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں. پھر اس کے مطابق فار ایگزامپل رینسم ویئر کی مثال ہی لیں تو ہم اس کے متعلق جو بھی انفارمیشن ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں یا ہم ایئر گیپ انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں. اگر ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو کیا ہم نے بیچ میں کوئی پراکسی سرور یا کوئی ڈی ملٹرائز زون یا کوئی ایسی فائر وال, ایسے اکوپمنٹ لگا ہوا ہے کہ جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے فرام آؤٹ سائڈ ٹریفک. ٹھیک ہے, ہماری ایک ایسپیکٹ ہو گیا. دوسرا, کیا ہمارا اینٹی وائرس جو ہے یا اینٹی مالویئر وہ اپڈیٹڈ ہے جو بھی سگنیچر اس وقت آ رہے ہیں, اور اس کو ہم کتنی فریکوینسی سے ہم اس پہ جو اس کی اپڈیٹس ہیں وہ انسٹال کر کے, ڈیلی ہے, ویکلی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارا جو ہے بیک اپ ارینجمنٹ کیا ہے, اور کیا وہ آف لائن بیک اپ ہے کہ اگر یہ اٹیک آ جاتا ہے اور سکسیزفل ہو جاتا ہے تو ہم اپنے بیک اپ سے ریکور کر لیں گے. اور ہم وہ بیک اپ کتنے ٹائم پہ لے رہے ہیں, ہم 1 ہفتے بعد لے رہے ہیں, 1 مہینے بعد لے رہے ہیں, یا 2 مہینے بعد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پوری ایک بیک اپ کی ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ انکریمنٹل بیک اپ ہے یا مختلف ٹائپس ہیں بیک اپ کی, ان کی کیا فریکوینسی ہے, پھر کتنے منیمم ٹائم کے اندر ہم اس کو اپنے سسٹم کو اگر رینسم ویئر اٹیک تو ہم ریسٹور کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں کہ آپ کے وہ کرنٹ پروفائل میں آ جاتی ہیں کہ ہمارا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو ہم یہ ہمارے مسئلے ہیں اور یہ ہم کر پائیں گے. اور ٹارگیٹ کیا ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو ہم نے یہاں تک اچیو کرنا ہے. تو جس طرح وہ اینالائز گیپس اینڈ کریٹ ایکشن پلان. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ساری انفارمیشن نیڈ کر کے آپ نے پروفائل بنا دیا کہ آج ہمارا پروفائل میں رینسم ویئر اٹیک کے اگینسٹ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ گیپس ہیں, اگر ہم نے اس کو ریسٹور کرنا ہے تو یہ چیز ہمارے بیک اپ سرور نہیں ہے اگر فار ایگزامپل تو وہ ہونا چاہیے, فائر وال نہیں ہے تو لگی ہونی چاہیے, اور جو بھی چیزیں میں نے اینٹی وائرس نہیں ہے تو وہ ہونا چاہیے اور اپڈیٹڈ ہونا چاہیے اور لیٹسٹ ورژن کا ہونا چاہیے. یہ ہمارے گیپس تھے جو ہم نے اینالائز کر دیے. پھر اس کے بعد ہم ایکشن پلان امپلیمنٹ کرتے ہیں جو ہم نے کنٹرول میجرز امپلیمنٹ کریں گے, اور پھر ہم اس امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کر لیں. تو یہ پورا آرگنائزیشن پروفائل ہم اس طرح کریٹ کرتے ہیں. یہ وہ ساری باتیں جو ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. یہ ایک اس کا سمپل سی ڈائیگرام ہے کہ سی ایس ایف آؤٹ کمس. اب پروفائل بیس کرنا آؤٹ کم جو آئیڈینٹیفائر فار ایگزامپل جی وی, جس طرح میں نے گورننس کا آئیڈینٹیفائر, تو آپ نے یہاں آئیڈینٹیفائر لکھا, اس آئیڈینٹیفائر میں وہ کہتا کیا ہے, اس کی ڈسکرپشن لکھی. یہ میں ڈاکومنٹ پہ جاؤں گا تو دوبارہ آپ کو یہ پوری ڈسکرپشن آپ کو سمجھ آ جائے. تو پریکٹس کیا ہے اس کی, یعنی پالیسیز, پروسیس, پروسیجر اینڈ ادر ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو این آؤٹ کم, وہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, may include artifacts that contain evidence of achieving an outcome. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں, آرٹیفیکٹس
سے یعنی آپ کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں, آپ کے پروسیجرز ڈیفائنڈ ہیں, تو وہ آپ نے ایز این ایویڈنس رکھ لینے ہیں کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں, یہ چیزیں امپلیمنٹڈ ہیں, بیک اپ سرور امپلیمنٹڈ ہے, تو آپ کا وہ پروفائل اکارڈنگلی یہ والا کالم آپ کا فل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کرنٹ اسٹیٹس ہے, کرنٹ اسٹیٹ اور کنڈیشن آف ون آؤٹ کم سچ ایز ویدر اٹ از بینگ اچیوڈ اینڈ وٹ ٹو وٹ ڈگری آپ نے وہ چیز, اس کی آپ ریٹنگ کر دیتے ہیں آگے. اس کو کہتے ہیں این اسیسمنٹ اور ایویلیوشن آف کرنٹ پریکٹس یوزنگ اسکیل سچ ایز ہائی میڈیم لو کر سکتے ہیں, 1 to 5 لے سکتے ہیں, 0 to 100% لے سکتے ہیں, ریڈ یلو گرین لے سکتے ہیں, کوئی بھی آپ اس میں ریٹنگ ڈیفائن کر سکتے ہیں. پھر آپ کی ٹارگیٹ پروفائل کیا ہے, دی ریلیٹیو امپورٹنس آف آؤٹ کم یوزنگ اے اسکیل سچ ایز لو میڈیم, اس کی امپورٹنس کیا ہے آپ کی, یعنی آپ نے رینسم ویئر اٹیک کی امپورٹنس کیا ہے, لو ہے, ہائی ہے, میڈیم ہے. پھر یا 1 2 3 4 5 دے سکتے ہیں, یا رینکنگ دے سکتے ہیں. پھر آپ کا گول کیا ہے کہ آپ نے کوئی پالیسیز پروسیجر سے اگر گورننس کا ہے تو وہ بتانی ہے, رینسم ویئر میں اگر اٹیک آ رہا ہے تو آپ نے کیا کیا کنٹرولز آپ نے امپلیمنٹ کرنے ہیں اور اس پروفائل کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو اس طرح آپ کا جو کرنٹ پروفائل آ جاتا ہے کسی بھی ایک اسکوپ کے مطابق, اور اس کا پھر ٹارگیٹ پروفائل آ جاتا ہے. یہ آپ نے آرگنائزیشن کا بنانا ہوتا ہے. تیسرا کمپوننٹ تھا, ہم نے دیکھا تھا اس میں تھا CSF ٹیئرس. تو ٹیئرس کیا ہے جناب, an organization can choose to use the tiers to inform its current and target profile. ہم نے کرنٹ پروفائل اور ٹارگیٹ پروفائل دیکھا. تو اب آپ دیکھیں, آپ کہیں جی میں ایک کرنٹ پروفائل کے مطابق ٹیئر 1 میں ہوں اور ٹارگیٹ پروفائل کے مطابق میں نے ٹیئر 2 میں جانا ہے, یا کرنٹ پروفائل میں ٹیئر 2 میں ہوں, ٹارگیٹ پروفائل میں نے ٹیئر 3 میں جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ پارشل ہے, ٹیئر 2 رسک انفارمڈ ہے, ٹیئر 3 ریپیٹیبل ہے, ٹیئر 4 اڈاپٹیو ہے. ابھی میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ کہتا ہے جی ٹیئر کریکٹرائز دی ریگر آف این آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی رسک گورننس اینڈ مینجمنٹ پریکٹسز, اینڈ دے پرووائڈ کانٹیکسٹ فار ہاؤ این آرگنائزیشن ویوز سائبر سیکورٹی رسک اینڈ دی پروسیسز ان پلیس ٹو مینیج دوز رسک. ٹھیک ہے, اگر پارشل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سائبر سیکورٹی کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے. The tiers reflect an organization practices for managing cyber security risk. پارشل ہے, وہ آگے دیکھ لی ہم نے کہ پارشل کا مطلب کیا ہے, رسک انفارمڈ ہے, ٹیئر 2 رسک, ٹیئر 1 پارشل ہے, 2 رسک انفارمڈ ہے, 3 ریپیٹیبل اڈاپٹیو ہے. ٹھیک ہے. The tier describes a progression from informal ad hoc responses to approaches that are agile, risk informed and continuously improving. تو آپ اس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں. Selecting tiers helps set the overall tone for how an organization will manage cyber security risk. آپ اگر فار ایگزامپل آپ کی کوئی کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے تو آپ ٹیئر 4 سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آرگنائزیشن یوز ٹیئرز ٹو کمیونیکیٹ انٹرنلی ایز اے بینچ مارک فار آرگنائزیشنل وائڈ اپروچ ٹو مینیجنگ سائبر سیکورٹی رسک. Progression to higher tier is encouraged when risks are greater. تو یہ میں آپ کو ذرا ٹیئرس کے متعلق بریفلی, میں نے ابھی چیٹ جی پی ٹی سے یہ کوشچن کیا کہ اڈاپٹیو اور ان کے بارے میں بتا دیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ 3 قسم کے ٹیئرز ہوتے ہیں, جو کہ پارشل ہوتے ہیں, رسک انفارمڈ ہوتے ہیں, ریپیٹیبل ہوتے ہیں, اڈاپٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ پارشل کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایڈ ہاک امپلیمنٹیشن, practice are inconsistent and may be applied only with a specific issue arises. Cybersecurity practices are fully integrated with an organization process or risk implemented. Reactive approach ہے, کچھ ہو جائے گا تو آپ نے کرنا ہے, کوئی اٹیک آ گیا تو پھر آپ نے کرنا ہے کہ اب کیا کریں. ٹھیک ہے. Limited documentation ہے. Example with the organization and partial tier might have a basic antivirus software installed but lacks a formal cybersecurity policy or incident response plan. Responses to incidents are handled on case by case basis. ٹھیک ہے. ہو گیا تو آپ نے کرنا ہے ورنہ نہیں. اس طرح ٹیئر 2 رسک انفارمڈ کی کیٹیگری ہے. یہ مور اسٹرکچرڈ ہے دین ٹیئر 1 obviously. رسک بیس اپروچ ہے. پریکٹسز آر انفارمڈ بائی رسک اسسمنٹ with focus on understanding, addressing and most risk. ٹھیک ہے. تو اس کی inconsistent implementation ہے اس کے اندر بھی. Proactive elements as the organization begins to adopt more proactive measures but may still rely on reactive responses. ٹھیک ہے. ایگزامپل اس نے دی ہے کہ the organization may have conducted risk assessment and developed cyber security policy based on identified risks. However, the implementation of controls and practice might have been
वेरी बिटवीन डिपार्टमेंट एंड बिजनेस। आपने पॉलिसी बना ली, रिस्क असेसमेंट कर लिए, कंट्रोल आइडेंटिफाई कर लिए, और आपने डिफाइन कर दिया कि हमारी रिस्क एपिटाइट ये इसके नीचे, इस लाइन के नीचे हमने रिस्क को ले के आना है, लेकिन वो किसी डिपार्टमेंट में तो वो कंट्रोल इम्प्लीमेंट हुआ तो किसी में नहीं हुआ। अच्छा, रिपीटेबल क्या है? At repeatable tier, cybersecurity practices are standardized and consistently applied across the organization. यानी स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस होगी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का कोई मैंने होगा, कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन होगी, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट होगी। ये आपका टीयर 3 रिपीटेबल में आ गया। और एडाप्टिव में अगर हम जाएं तो एन एडाप्टिव टीयर साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस आर डायनेमिक एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव बेस्ड ऑन इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। यानी कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट है इसके अंदर, प्रोएक्टिव एडॉप्टेशन है, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिवली अडॉप्ट्स द इमर्जिंग रिस्क एंड टेक्नोलॉजीज लिवरेजिंग एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, एडवांस्ड इंटीग्रेशन साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस आर डीपली इंटीग्रेटेड इनटू ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्रोसेसेस। जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी कि ओवरऑल प्रोसेस के अंदर वो साइबर सिक्योरिटी इंटीग्रेट हुई है, अलाइंड विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है। और इसकी एग्जांपल क्या देखता है? एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन एडाप्टिव टीयर मे यूज advanced threat intelligence and machine learning to predict and respond to new threats. It continuously update its cybersecurity strategies based on the latest research, trends and lessons learned from the past incident. इसमें भी फॉर एग्जांपल अगर मैं जिस तरह मैंने बताया था कि उसने 100 के सीम इम्प्लीमेंट किया, तो इसमें सीम से प्लस 100 इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया हुआ है, ताकि वो एक लेवल एडवांस लेवल पे जाके वो साइबर थ्रेट को डिटेक्ट कर रहा है और उनको उन पर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।